اللہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی و فاطمہ، شب معراج جو میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تھا، جو میں نے جہنم کا عذاب دیکھا تھا، جب وہ عذاب مجھے یاد آتا ہے، ہائے میری امت پر جہنم میں کیسا عذاب ہو رہا تھا، تو اس عذاب کو دیکھ کر اللہ اکبر، آقا فرماتے جو میں نے دیکھا تھا، جب مجھے یاد آتا ہے کہ میری امت پر کیسے عذاب ہو رہا تھا، تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ کرو سید المعصومین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کا وہ عذاب جو میرے آقا نے شب معراج دیکھا تھا، امت پر ہوتے ہوئے جب حضور کو یاد آتا ہے تو حضور زاروں قطار رونے لگتے ہیں، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس لیے کہ میرے بھائیو ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ کیا ہے جہنم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، جہنم میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ ذرا غور تو کرو، جس جہنم کے اندر پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، وہاں ہمارے جسم کا کیا بنے گا، ہمارے جسم کا حال کیا ہوگا، ہمارے جسم کی ہڈیوں کا حال کیا ہوگا، ہمارے جسم کی چمڑیوں کا حال کیا ہوگا۔ آئیے تو جہنم میں حضور نے کس کس کو دیکھا، جہنم میں کیسے لوگوں کو دیکھا، تھوڑا اس پہ توجہ کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ماؤں اور بہنوں کی بھی توجہ اور آپ سب کی توجہ، بہت مبارک رات ہے آج، بڑی مبارک رات ہے، اس میں اپنی آخرت کے بارے میں سوچ لو، اپنی آخرت کے بارے میں غور کر لو۔ اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ میں نے جہنم کا جب مشاہدہ کیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جہنم کی آگ کے گولے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، جہنم کی آگ کے گولے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور وہ ان کی پیٹھ سے باہر نکلتے ہیں، پیٹھ کے رستے سے باہر نکلتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، مسلمانوں ذرا غور کرو، میری قوم کے جوانوں ذرا غور کرو، میری ماؤں اور بہنوں ذرا غور کرو، اگر گرم گرم چائے کا گھونٹ لے لیں، گرم گرم چائے پی لیں تو زبان کا کیا حال ہوتا ہے، کوئی گرم چیز زبان پہ رکھے تو کیا حال ہوتا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں میں نے جہنم کے گولے لوگوں کو اپنے منہ میں ڈالتے دیکھا، اور وہ جہنم کے گولے جب ان کے منہ میں جا رہے تھے تو وہ پیٹھ کے رستے سے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں امانت میں خیانت کیا کرتے تھے، یعنی کسی کی امانت کا یہ لحاظ نہیں کرتے تھے، امانت میں خیانت کرتے تھے۔ امانت میں خیانت کا کیا مطلب؟ کسی کی بھی چیز ہے لے لیا، استعمال کر لیا، خیال نہیں کیا۔ آپ غور کریں آج لوگ کسی کا بھی مال لے کر ہڑپ کر جاتے ہیں، مال لے کر کھا جاتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اللہ، لوگ اتنے بے باک ہو چکے ہیں، کسی کا بھی مال کھا لو، کسی کا بھی مال لوٹ لو، کسی کا بھی مال ہڑپ کر جاؤ۔ سنو، جنہوں نے دوسروں کی امانت میں خیانت کی ہوگی تو ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ اپنے منہ میں جہنم کی آگ کے گولے بھر رہے ہوں گے اور ان کی پیٹھ سے وہ جہنم کے گولے نکل رہے ہوں گے۔ کیا ہے اسلام کی تعلیم؟ لوگوں کا مال کھا جانے والوں، لوگوں کا مال ہڑپ کر جانے والوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مزدور تھا، اس کے سر پر کسی نے لکڑی کا گٹھا رکھا تو اس کے دانت میں کچھ گھس گیا، تو دانت میں کچھ گھستا ہے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، تو اس نے کیا کیا، دانت میں خلال کرنے کے لیے ایک لکڑی اسی لکڑی سے توڑی اور توڑ کے دانت میں خلال کر لیا، تو توڑ کے جب دانت میں خلال کیا تو اسی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ یعنی کسی کی اجازت کے بغیر ایک لکڑی لے کر کے دانت میں خلال بھی نہیں کر سکتے آپ مجھے بتائیے آج ہم کیا کیا لے رہے ہیں؟ کسی سے قرض لیتے تو لوٹاتے نہیں،
کھا کے ہڑپ کر جاتے ہیں, بزنس کرتے ہیں تو اللہ اکبر کسی سے بھی لے لیتے ہیں, لے کر کے بھاگ جاتے ہیں. کچھ لوگ تو لاکھوں کا غفلہ کر کے بھاگ جاتے ہیں, کروڑوں کا گبن کر جاتے ہیں اور کچھ دنوں غائب رہتے ہیں. اس کے بعد پھر اچانک حج عمرہ کر کے سامنے آتے ہیں اور حاجی نمازی کہلاتے ہیں. یہ چیٹنگ بازی اسلام میں نہیں چلتی. اللہ اکبر, یاد رکھنا, ہر سال عمرہ کرنا فرض نہیں ہے, ہر سال حج کرنا فرض نہیں ہے, لیکن امانت کو ادا کرنا یہ لازم ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ حال ہے. پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ اکبر لوگوں کا حال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں اللہ اللہ اپنے ان کے ناخن جو ہے وہ لوہے کے ہیں, ان کے ناخن تانبے کے ہیں, ان کے ناخن پیتل کے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے سینے کو کھینچ رہے ہیں, اپنے سینے کو کھینچ رہے ہیں, سینے کا گوشت نوچ رہے ہیں. اللہ اکبر, ان کے ناخن اللہ نے پیتل کے, تانبے کے اور لوہے کے کر دیے اور وہ اپنے اس گوشت کو کھینچتے ہیں, نوچتے ہیں. یہ عذاب دیکھ کر کے میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی چگلیاں کرتے تھے, ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتے تھے, دوسرے کی بات پہلے تک پہنچاتے تھے اور آپس میں لڑائیاں لگاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے دیکھا جہنم کے اندر ایک گڑھا ہے جو نیچے سے بہت کشادہ ہے, یعنی پھیلا ہوا ہے اور اوپر سے انتہائی تنگ ہے. نیچے سے کشادہ ہے, اوپر سے تنگ ہے, اور جیسے ہانڈی جوش مارتی ہے ویسے جہنم جوش مارتا ہے اور اس میں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہے. اللہ اکبر, اس میں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہے. اللہ اللہ, اور ان کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے اور وہ چیختے چلاتے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس لیے بن سمر کر نکلتے تھے, مرد اس لیے بن سمر کے نکلتے تھے کہ عورتیں ان کے چکر میں پڑ جائیں, اور عورتیں اس لیے بن سمر کے نکلتی تھی کہ مرد ان کے چکر میں پڑ جائے. یعنی کہ ایک دوسرے کو برائی کی طرف بلانے کے لیے, ایک دوسرے کو بدکاری کی طرف بلانے کے لیے, ایک دوسرے کو زنا کی طرف بلانے کے لیے یہ لوگ بن سمر کے نکلتے تھے. آج ان کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے. ذرا سوچو تو صحیح. اللہ اکبر, آج لوگ کیوں بن سمر کے نکلتے ہیں؟ اگر لوگ نارملی انداز سے بنتے سمرتے ہیں تو اسلام نے بننے سمرنے سے منع نہیں کیا. آپ اچھے کپڑے پہن کے نکلو, آپ عطر لگا کے نکلو, آپ غسل کر کے نکلو, آپ سنگار کر کے نکلو, آپ زینت کر کے نکلو, لیکن اس نیت سے سنگار کرنا, اس نیت سے زینت کرنا مردوں کا کہ عورتیں ان کے فریب میں آ جائے, اور عورتوں کا اس نیت سے سنگار کرنا کہ اجنبی مرد ان کے فریب میں آ جائے, کتنا سخت ترین عذاب ہے. فرمایا آگ کی کینچی سے ان کی چمڑیوں کو کاٹا جا رہا تھا. ذرا غور کریں, آج ڈاکٹر اگر کسی کا آپریشن کرتا ہے تو پہلے بے ہوش کرتا ہے, بے ہوش کرنے کے بعد کتنی نزاکت سے کاٹتا ہے, اس کے بعد بھی جب انسان کو ہوش آتا ہے تو درد کا انجیکشن دیا جاتا ہے, درد کی دوائیں دی جاتی ہے. اس کے باوجود بھی آپریشن والا انسان تڑپتا ہے, بلکتا ہے, بے چین ہوتا ہے, بے قرار ہوتا ہے. مسلمانوں بتاؤ, اللہ اکبر, جب عورتوں کو لبھانے کی نیت سے سنگار کرنے والے یا مردوں کو لبھانے کی نیت سے سنگار کرنے والی عورتوں کو جب جہنم میں ان کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جائے گی تو ان کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ کے درختوں میں لٹکے ہوئے. اللہ کے سچے نبی فرما رہے, اللہ کے سچے رسول فرما رہے. کیا آقا فرماتے کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ جہنم کے آگ کے
درختوں سے الٹے لٹکے ہوئے، یہ عذاب میں نے دیکھا۔ تو جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے لوگ، اپنے ماں باپ کو ستانے والے لوگ، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے لوگ۔ آپ ذرا دیکھیے آج کل لڑکے لڑکیوں کا کیا حال ہے، آج جوان بچے اور بچیوں کا کیا حال ہے۔ ماں باپ ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے۔ آج کل کے بچے بچیاں، چھوکرے چھوکریاں ماں باپ کو بات تک کرنے نہیں دیتے۔ اگر ماں باپ نے منہ کھولا فوراً ڈانٹ کے بٹھا دیا، چپ رہو، تم کو کیا سمجھتا۔ کچھ لوگ تو ماں باپ کو ماں باپ بھی نہیں کہتے، ڈوکرا ڈوکری پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، بڑوا بڑیا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ سن لو، اگر پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی کرو گے اور ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو اللہ تمہاری نیکیوں کو تمہارے منہ پہ مار دے گا، اللہ تمہاری نیکیوں کو رد کر دے گا۔ آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، دوسری قوموں کے لوگوں کو دیکھ کر ماں باپ کی وہ محبت دل میں نہ رہی جو پہلے محبت ہوا کرتی تھی، ماں باپ کا وہ احترام نہ رہا جو پہلے احترام رہا کرتا تھا۔ آج کے بچے اور بچیاں تو کچھ بھی نہیں سمجھتے، بلکہ ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں، ماں باپ کو رسوا کرتے ہیں۔ سن لو اور اچھی طرح سے سن لو اللہ کے بندو، اگر تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے حج کو جاؤ تو اللہ تمہارا حج بھی قبول نہ کرے۔ بلکہ آج کل کے لڑکے تو پسند کی شادی، پسند کی شادی، اتنا بھوت سوار بچوں کو، بچیوں کو بھی ہم پسند کی شادی کریں۔ ماں باپ راضی ہو کے ناراض، ماں باپ راضی ہو کے ناراض ہو، انہوں نے پسند کی شادی۔ یاد رکھنا اسلام پسند کی شادی کو منع نہیں کرتا، اسلام تو یہی کہتا ہے کہ جب تک لڑکا لڑکی کو پسند نہ کرے اور لڑکی لڑکے کو پسند نہ کرے اس وقت تک شادی نہیں ہو سکتی، شادی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پسند تو ضروری ہے، بلکہ یہ سنت ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھے، لڑکی لڑکے کو دیکھے، اور جب دونوں ایک دوسرے کو پسند آ جائے تبھی نکاح کریں۔ لیکن آج کل کیا ہو گیا، خود ہی ڈھونڈنے نکل گئے۔ یہ طریقہ شریفوں کا نہیں ہے، ڈھونڈنا بڑوں کو ہے، پسند تمہیں کرنا ہے، یہ طریقہ صحیح ہے۔ ڈھونڈنا بڑوں کو ہے، پسند تمہیں کرنا ہے، یہ نہیں کہ تم خود ہی ڈھونڈنے نکلو۔ اسلام بہت مقدس مذہب ہے، اور جو لڑکیاں خود ہی شوہر ڈھونڈنے نکلتی ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتی، کیونکہ ماں باپ کا دل دکھا کر جب اللہ حج قبول نہیں کرتا، ماں باپ کا دل دکھا کر جب اللہ سجدہ قبول نہیں کرتا، تو ماں باپ کا دل دکھانے والوں کی شادی میں خوشیاں کیسے نازل ہو سکتی ہے، برکت کیسے ہو سکتی ہے، رحمت کیسے ہو سکتی ہے۔ آج کے بچے ماں باپ کو کہتے ہیں ارے تم کو کیا سمجھتا، تمہارا دور تو چلا گیا۔ یاد رکھنا میں درد دل کے ساتھ میری قوم کے جوانوں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔